پرانے وقتوں کی بات ہے کہ چوروں کی ایک جماعت نے ایک گھر پر چوری کی، اور جب وہ چوری شدہ مال انہوں نے کھولا تو اس مال میں سے ایک کاغذ نکلا جس پر یہ لکھا تھا، یا اللہ ہمارے اس مال کی چوروں سے حفاظت فرما۔ جب وہ کاغذ اور وہ تحریر چوروں کے سردار نے پڑھی تو اس نے اپنی جماعت کے ان تمام چوروں کو یہ حکم دیا کہ اس سارے کے سارے مال کو واپس رکھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ سردار اتنی محنت کے ساتھ ہم نے اس کو چوری کیا اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے واپس رکھیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو چوروں کے سردار نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مال کا چور تو ہوں لیکن میں لوگوں کے عقیدے کا چور نہیں ہوں۔ یعنی ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کی دعا ضرور قبول ہوگی، تو میں ان کے عقیدے میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اس چیز سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس وقت کے چوروں کے اخلاق آج کل کے ڈاکٹرز، وکلاء، ججز اور سرکاری افسروں کے اخلاق سے کئی گنا زیادہ بہتر تھے۔ یعنی وہ مال کے چور تو ضرور تھے لیکن وہ لوگوں کی امیدیں نہیں چرایا کرتے تھے۔ وہ مال ضرور چراتے تھے لیکن لوگوں کے عقیدے نہیں چراتے تھے۔ وہ مال ضرور چراتے تھے لیکن لوگوں کے ایمان نہیں چراتے تھے۔ وہ مال ضرور چراتے تھے لیکن لوگوں کے ارمان نہیں چراتے تھے۔ وہ مال ضرور چراتے تھے لوگوں کی عزت و شان نہیں چراتے تھے۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ پہلے وقتوں کے چوروں کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ ان کے اخلاق پر علماء کرام نے کتابیں لکھی۔ یعنی ان کے اخلاق میں سے تھا کہ کسی بیوہ کی چوری نہیں کرنی، کسی یتیم کی چوری نہیں کرنی، دینی طبقہ کے لوگوں کی چوری نہیں کرنی، خواتین کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ان لوگوں کے اخلاق میں سے تھا، ان چوروں کے اخلاق میں سے تھا۔ اور آج کل کے سوٹڈ بوٹڈ چور نہ صرف چوری کرتے ہیں بلکہ غریب اور فقیر لوگوں کے حق پر ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ ان سے بڑے جو چور ہیں وہ سیاستدان ہیں کہ وہ غریب عوام کے خواب تک، ارمان تک چرا لیتے ہیں، اور یہ احمق عوام پھر بھی ان لوگوں کے لیے آپس میں دست و گریباں ہیں۔